اب بھائی یہی مسئلے آج کل نوجوانوں کے ساتھ بہت ہو گئے. ہینڈ پریکٹس کے مسئلہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ, نکاح کرو بر وقت. کیوں اپنی صحتوں کو برباد کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہو؟ جو اس کا عادی ہوتا ہے نا, وہ یہ چرس اور ہیروئن کی طرح نشہ ہے, یہ کم نہیں ہوتا, یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. انسان یہ کام کرتا ہے یہ سوچ کے کہ میں ریلیکس ہو جاؤں گا اور پھر دوبارہ نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہے, دوبارہ پہلے سے زیادہ آپ اس طرف مائل ہوگے, پھر مائل, تو یہ بڑھتی چلی جائے گی بیماری. تو اس لیے عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ پہ کنٹرول کرے. دیکھو گناہ میں ایک چیز سوچ لیا کرو, شیطان یہ سوچ کے گناہ کرواتا ہے کہ اس دفعہ کر لو, اگلی دفعہ نہیں کروں گا. ابھی جو ہے نا گناہ کے ذریعے اپنی تسکین کر لو. آپ نے شیطان کو یہ کہنا ہے اس دفعہ نہیں کروں گا, اگلی دفعہ کر لوں گا میں. کیونکہ انسان جب یہ سوچتا ہے نا میں نے پوری زندگی نہیں کرنا, تو آدمی کہتا ہے یار یہ تو میری زندگی کا مزہ خراب ہو جائے گا, میں کیسے پوری زندگی بچ سکتا ہوں. اسی چیز کو شیطان بنیاد بنا کے گناہ کروا دیتا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا میں نے پوری زندگی بچنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو یہ تسلی دینی ہے کہ میں نے بس اس دفعہ نہیں کرنا, اگلی دفعہ کر لوں گا. اور یہ جو اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں ان کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں, ٹائم ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو اس ٹائم میں کسی کام کا پابند بنا دینا ہے. جب رات کو سونے کے لیے لیٹیں تو کتاب رکھیں اسٹڈی کے لیے, مطالعے کے لیے, کوئی دلچسپ کتاب ہو, وہ آپ کے بیڈ پہ ہونی چاہیے. جیسے ہی گئے آپ نے فوراً مطالعہ کرنا شروع, اور مطالعہ کرتے کرتے سو گئے. یا کوئی یوٹیوب پہ کوئی اچھا بیان لگا لے, ہینڈ فری لگایا, بیان لگاتے سنتے سنتے سو گئے. تو اس طرح سے اپنے آپ کو آپ قابو کریں. اور پھر بھی خیال آتا ہے آپ بولیں بھائی آج نہیں کل کر لوں گا یہ گناہ, میں آج نہیں. سمجھتے ہو؟ پھر جب اگلا دن آئے, ہمارے ایک دوست تھے ان کو انڈین فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی بہت زیادہ, ان میں فحاشی ہوتی ہے. ان کو گناہ ایسے ہی چھوٹا ہے, کہتے یار میں اتنا عادی ہو گیا تھا فحش چیزوں کا بھی, فحش فلمیں بھی پھر آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کر دیں. تو کہہ رہے ہیں پھر میں نے کیا کیا, مجھے شیطان جب بھی میں توبہ کرتا شیطان کہتا اس دفعہ کر لے پھر توبہ کر لینا. کہہ رہے ہیں پھر میں نے یہی کیا کہ میں نے شیطان کو ٹوپی کرائی. میں نے کہا ابھی میرا دل کر رہا ہے کمپیوٹر پہ جا کے بیٹھوں یہ کام کروں, آج نہیں کرتا کل میں کر لوں گا یہ کام, بس آج کیا ہے. اور واقعی اپنے آپ کو ایسے سمجھائیں جیسے واقعی سچی مچی میں کل کروں گا. کیونکہ آدمی کا ضمیر کہتا ہے یار تو کل بھی نہیں کرے گا, پرسوں بھی نہیں, تیری تو زندگی کا مزہ خراب. اس کو بولیں بھائی تو بے فکر رہے, بس آج نہیں کر رہا, کل میرا پکا وعدہ میں کل کروں گا یہ کام, آج نہیں کروں گا, بس آج نہیں. تو وہ صاحب نے مجھے کہا میں نے یہ سوچ کے سو گیا کہ آج نہیں, کل میں کتنا ٹائم ہے یار, کل کر لیں گے. کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہے, کمپیوٹر کوئی بھاگ جائے گا یہاں سے, کمرہ بھاگ جائے گا, یا انٹرنیٹ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں اگلا دن جب آیا ہے نا تو میں نے اپنے نفس سے یہ کہا کہ آج سو جا کل کر لینا. کہہ رہے ہیں یہ ایسا کارآمد نسخہ ہے کہ بالآخر مجھ سے وہ لت چھوٹ گئی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو کرنا چاہو گے تو دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے, نہیں کرنا چاہو تو جو کر رہے ہو کرتے رہو, بڈھے ہو کے خود ہی یہ چیزیں چھوٹ جائیں گی. صحیح ہے نا؟ لیکن جب خود سے چھوٹیں گی ثواب نہیں ملے گا. ثواب اس وقت ملتا ہے کہ جب طاقت ہو گناہ کی اور انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے. اور ایک اور بات آخری کہ پھر بھی اگر گناہ ہو جائے تو توبہ بھی کرو اور کوئی سزا بھی رکھو اپنے لیے, روزے کی صورت میں یا صدقے کی صورت میں یا نوافل کی صورت میں کوئی سزا اپنے لیے متعین کرو. اس میں سب سے اچھی سزا روزہ رکھنا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں روزہ رکھ کے پھر ہم سے ہو جاتا ہے گناہ, کوئی بات نہیں, گناہ ہو گیا ایک اور رکھ لو. بار بار اگر گناہ ہو رہا ہے تو بار بار سزا بھی تو دو نا پھر اپنے آپ کو. مایوس نہ ہو کہ یار میں سزا بھی دے رہا ہوں, توبہ بھی کر رہا ہوں, نسخے بھی استعمال کر رہا ہوں, پھر بھی گناہ ہو رہا ہے. ابے تو لڑتا رہے آرام سے بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, تو فائٹ کرتا رہے. کسی فائٹ میں تیری جان چلی جائے بخشش کا چانس ہے, لیکن فائٹ کرنا چھوڑ دی اور گناہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے, اب بخشش کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے. سمجھتے ہو؟ لڑتے رہو گناہ سے, لڑتے رہو. کبھی وہ آپ کو دبا لے, کبھی آپ نے شیطان کو پٹخ دیا. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اچھا شعر ہے نا کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو, یعنی ہمارا جو نفس ہے نا, ہماری جو دلی خواہشات ہے پہلوان ہے, اگر تو اس کو پچھاڑ نہیں سکتا تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. پہلوان کو آپ پچھاڑ نہیں سکتے تو یہ تھوڑی کہ یوں کر کے اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں گے, سر جہاں مکہ لگانا چاہیں آپ کے سامنے میں حاضر.
یہ میری ناک ہے, یہاں ٹکانا چاہیں تو ناک آپ کے سامنے, اگر گال پہ ٹکانا چاہیں تو یہ گال آپ کے سامنے. ایسا تھوڑی کرتا ہے. ہم نے تو اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے ایسے کر دیا ہے کہ خواہشات سے کہا ہے جو گناہ ہم سے آپ کروانا چاہتے ہیں آپ کے لیے خصوصی پیکیج ہے, جو مرضی کروا لو ہم سے, ہم اپنی خواہشات کے خلاف نہیں چلیں گے. ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا ہے. تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا شرف علی تھانوی کے مرید تھے, انہوں نے بڑا پیارا شعر کہا, نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. چلو کبھی وہ حاوی آ جاتا تو کبھی تو بھی تو ایک آدھ پنچ تو لگا یار. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. آپ کو جب رنگ میں اکھاڑے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے, مقابلہ ہو رہا ہے, تو جتنا بھی بڑا پہلوان ہو 2-4 مکے تو لگاتا ہے نا آدمی. چارلی چپلن کا ایک پروگرام دیکھ لو یوٹیوب پہ, وہ باکسنگ کے لیے اس کو لایا گیا کسی طاقتور کے سامنے, تو کیسا ہی فائٹ کی ہے اس نے. وہ پرانا تھا نا 1920 کا, بلیک اینڈ وائٹ آتے تھے اس زمانے میں. اب یوٹیوب پہ لوگ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں تو پرانی چیزیں کھل رہی ہیں. تو اس کو ایک پاورفل کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. اب وہ بیچارہ کیا کرے. ٹھیک. تو آپ اگر نہیں مکہ لگا سکتے تو بھائی کچھ تو ہلتا ہے نا, کچھ تو ہلو جلو, تو کچھ تو گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. کبھی ایسا ہو کہ اس نے شیطان نے گناہ کروا لیا, کبھی شیطان کو بھی کبھی آپ نے پٹک دیا, اسی پھڈے میں بھی اگر زندگی گزر گئی تو بھی شاید اللہ کی رحمت غالب آ جائے اور بخشش ہو جائے کہ یہ لڑتا رہا ساری زندگی, کمپرومائز نہیں کیا اس نے. جیسے اپوزیشن کبھی حکومت سے کمپرومائز کرتی ہے. پاکستان میں کبھی ایسا ہوا کہ چلو اس دفعہ تم نے حکومت کی, یہ 5 سال ہم تمہیں چیک کرتے ہیں, تم کر کے دکھاؤ, اگر اچھا رزلٹ آیا تو اگلی دفعہ ہم بھی تمہیں سپورٹ کریں گے. کبھی ایسا ہوا؟ جیسے ہی کوئی صدر یا وزیر اعظم بنا اپوزیشن نے اسی دن سے اس کی ٹانگیں ناڑے کھینچنا شروع کر دی. جس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے کھینچ رہا ہے. پینچا آیا تو پینچا کھینچا, پھر جب دوسری حکومت آتی ہے تو پھر یہ والے اس کو کھینچا تانی شروع. تو کام کرے گا کون؟ جب کھینچا تانی میں ہی زندگی گزر جائے گی تو حکومت پراپر طریقے سے کرے گا کون میرے بھائی؟ تو بس یہی چلتا رہے گا, امام مہدی اسی میں آئیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں, تو نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. تو گناہ اگر شیطان نے کروا بھی دیا نا تو سزا دو, اب نیکی کرو, صدقہ دو کچھ, اور پہلے سے طے کر لو بھائی تجھ سے یہ گناہ ہوا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا میں. ہمارے ایک شاگرد ہیں تو انہوں نے کیا کہا, تکبیر اولیٰ سے پابندی نہیں ہو رہی تھی, اس نے کچھ اپنے اوپر رقم رکھ لی کہ یار جس دن تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی اتنے پیسے صدقہ کروں گا. یعنی بھائی تکبیر اولیٰ کی پابندی شروع ہو گئی. تو عادت ڈالنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو سزا دو. گناہ ہوتا ہے تو سزا دو اپنے آپ. جن کی فجر کی نماز جماعت سے رہ جائے بولے اس دن ہم ناشتہ نہیں کریں گے, تو اتنی سزا تو دو نا اپنے آپ کو. اس دن ناشتہ بولو گول. تو جب تکلیف ہوگی تھوڑی سی دوپہر کھانا کھا لو, ہم منع نہیں ہم نہیں کہہ رہے روزہ رکھ لو, ہم کہہ رہے اتنی سزا تو دو یار. صبح جماعت جا رہی ہے تو ناشتہ تو گول کرو نا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ کس منہ سے اس خدا کی نعمتوں کو کھاتے ہو صبح ناشتے میں, جس خدا نے کہا کہ میرے سامنے سجدہ کرو, سجدہ کرتے ہوئے وہ رب یاد نہیں آیا, اور پراٹھے کھاتے ہوئے اس کی نعمتیں استعمال کی جا رہی ہیں. تو غیرت کی بھی کچھ غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جو خدا صبح ناشتے میں آپ کو مکھن پراٹھے چائے اور انڈے کھلا رہا ہے, اس خدا نے آپ سے کہا تھا کہ 2 رکعت میرے پاس آ کے سجدہ کر لو نماز میں. اس وقت تو پڑے ہوئے سو رہے تھے, تو فرماتے تھے منہ سے نوالا اترتا کیسے جن کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے, وہ ناشتہ کرتے کیسے ہیں؟ تو ناشتہ گول کیا کرو جس دن فجر رہ جائے. تو سزا دیں گے تو انشاءاللہ گناہ آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے, وہ تو اسی قسم کی باتیں نکالتے رہتے ہیں. کچرا تھا انسان اور مر کے کچرا ہو کے ختم ہو جائے گا. لیکن جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کا لائف اسٹائل دوسروں سے بہت مختلف ہونا چاہیے. جب ہے ایمان تو بھائی پھر یہ کیسا ایمان ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ لی, اپنا یعنی جو کلچر میں جو چیز آ رہی ہے بس اس کو فالو کیا. اگر آخرت ہے تو بھائی یہ پھر بہت بڑی حقیقت ہے, کیونکہ اس میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت اور بروں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے.
پھر یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ اصل نہیں ہے. پھر یہاں کے غموں کو حد سے زیادہ محسوس کرنا یہ جہالت اور حماقت ہے. یہاں کی خوشیوں میں اپنی لمٹ کو کراس کر دینا یہ حماقت اور جہالت ہے. لیکن یہی حماقتیں اور جہالتیں صبح و شام ہم کر رہے ہیں. کوئی پیسے کے پیچھے پاگل ہے تو اتنا پاگل ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. کسی کو کوئی بیماری ہے کہ وباؤں میں جو لوگ مرتے ہیں صبر کے باوجود اللہ انہیں شہادت دیتا ہے. اچھا ہے، گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں مرے تو کل ویسے ہی مر جانا ہے. تو آپ امید چاہتے ہو یہ کہ کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ ایسے تھوڑی امید ہوگی، کچھ تو ہوگا. حالات بھی ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں تو اس کا تو مضمون ہی یہی ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے. بشیء من الخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات، خوف میں مبتلا کریں گے تمہیں. خوف میں مالوں کا نقصان بھی ہوگا معاشی. بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ روڈ پہ آ سکتے ہیں، پیسہ ڈوب سکتا ہے. دنیا میں اللہ نے ہمیں پیڑے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا. بہت سے لوگ بہت دنوں سے پیڑے کھا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم موت تک پیڑے کھاتے رہے. بہت سے ملکوں نے پیڑے کھائے ہیں، ان کرونا نے ان کے منہ سے پیڑے چھین لیے. سمجھ رہے ہو؟ بہت سی قوموں نے، بہت سے ملکوں نے، بہت سے افراد نے پیڑے کھائے ہیں. بہت سے ملک بہت ترقی پر ہیں اور مسلسل پیڑے کھائے جا رہے ہیں. اس کرونا نے ان کے منہ سے بھی پیڑے، بولو بھائی، ہلا دیا ان کو. بہت سی جہازوں کی کمپنیوں نے بہت زیادہ پیڑے کھائے ہیں، ان کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا. یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، اجتماعی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں مبتلا کر دیں گے. ہم کریں گے یہ کام، یہ نیچر نہیں کرتی کہ خود بخود ہو رہا ہے. ملحد کہتا ہے بس یہ نیچر کا ایک حصہ ہے، فطرت کا حصہ ہے. فطرت بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، اس کو بنانے والا اللہ ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک بھی مسلط کریں گے، معاشی نقصان. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال کا نقصان، جانوں کا نقصان، انسانی ہلاکتیں ہوں گی. والثمرات، پیداوار کا بھی نقصان ہوگا. تو اللہ نے کیا فرمایا ان حالات میں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے. جو غیر مسلم ہے وہ صبر نہیں کرے گا. دیکھو غیر مسلم کا جو صبر ہے نا، وہ ان کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس صبر کرنے سے جب تم ٹینشن نہیں لوگے تو ٹینشن نہ لینے سے بیماری کا خطرہ کم ہو جائے گا. اس لیے وہ چہرے کے ایکسپریشن سے، جو ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، چہرے کے تاثرات سے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم میڈیا کے سامنے جب آئیں اور بات کریں تو ہم یہ شو کریں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. اندر اندر سے گھل رہے ہوتے ہیں وہ. ہمارے ہاں دل میں غم نہ بھی ہو تو چیخ منہ سے ایسے ظاہر کرے گا کیونکہ ٹریننگ نہیں ہے نا، تربیت نہیں ہے، کہ جیسے ساری دنیا کا غم اسی کو ہے. عمل سے لگ رہا ہوگا کہ یہ غمزدہ نہیں ہے، لیکن جو دل کی راحت ہے، دل کی خوشی ہے، وہ اللہ صرف اہل ایمان ہی کو دیتے ہیں تکلیفوں میں. وہ دل کی خوشی کے لیے جو اللہ نے موٹیویشن کی ہے، وہ جملہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. خوشخبری، جو ان غموں میں صبر کرے گا. یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مالی ٹینشن آ گئی، بے روزگاری ہو گئی، جانی ہلاکتیں ہو گئی،